بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تحسین حیات اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں تحسین حیات آفیشیل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی ہاں، میرے پیچھے آپ یہ کتابوں کا انبار جو دیکھ رہے ہیں، یہ کسی سیاستدان کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے کسی لائر کا نہیں ہے، بلکہ یہ کتابوں کا انبار ہے تحریک آزادی پاکستان کے اس مجاہد آدمی کی جس کا نام حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی تھا، جو کہ ضلع میاں والی کی سرزمین کے بیٹے تھے اور تحریک آزادی پاکستان میں جنہوں نے اپنی جوانی کے سال گزارے۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور شاعر مشرق میرے روحانی استاد پیشوائے پنجاب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قلندر لاہوری کے ساتھ مل کر جنہوں نے تحریک آزادی پاکستان میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اور جس وقت وہ دنیا سے گئے تو اس وقت وہ کہاں پر تھے؟ وہ یہی جگہ ہے، یہی وہ گھر ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو یہ گھر دکھائیں گے کہ جہاں پہ اپنی زندگی کے آخری سال انہوں نے گزارے، اور یہیں پر پھر ان کی وفات ہوئی، اور پھر ساتھ ہی ان کا اہل محلہ، اہل برادری، اہل علاقہ نے بہت بڑا مزار بنایا۔ ہم انشاءاللہ آپ کو ان کا مزار بھی دکھائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مجاہد ملت ٹرسٹ کے چلانے والے حضور قبلہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے، اگر ہم متولی کہیں، ان کے جانشین کہیں، ان کے جناب جو آپ سمجھ لے کہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا، جناب محترم پیارے بھائی عطا اللہ خان صاحب۔ ہم جانیں گے کہ عبدالستار خان نیازی صاحب جو ہے کتنا عرصہ یہاں پر رہے، اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت وہ کہاں تھے اور کہاں پر ان کی پیدائش ہوئی، تو ہم یہ سارا کچھ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ عطا اللہ بھائی کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا عطا اللہ بھائی، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ قبلہ عبدالستار خان نیازی صاحب جو ہے ان کی ولادت باسعادت کہاں پر ہوئی تھی؟ ان کی ولادت عیسی خیل کے ایک گاؤں ہے، اس کو کھگلا والا بھی کہتے ہیں، اور ویسے وہ کنڈل کے نام سے مشہور ہے وہ جگہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور قبلہ نیازی صاحب نے اپنی تعلیم جو ہے وہ کہاں کہاں تک کی اور کہاں پر کی؟ ابتدائی تعلیم انہوں نے عیسی خیل میں حاصل کی، بلکہ عیسی خیل ہائی اسکول میں میٹرک تک انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو تھی ان کی تعلیم؟ اس کے بعد وہ لاہور چلے گئے تھے، اور شاعت اسلام کالج تھا جو علامہ اقبال کی زیر نگرانی تھا، تو اس میں مسلم طلباء کو ماہر مبلغ بنایا جاتا تھا، تو مولانا کو ماہر تبلغ کی ڈگری علامہ اقبال نے اپنے ہاتھوں سے دی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، علامہ صاحب کے ساتھ بھی ان کی کافی ساری وابستگیاں تھیں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ علامہ صاحب کے کچھ خطوط بھی یہاں پر پڑے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں۔ تو عبدالستار خان نیازی صاحب نے شادی کی تھی؟ نہیں، انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ اچھا، شادی نہ کرنے کی وجہ؟ وہ شادی نہ کرنے کی وجوہات تو جو عام طور پہ بیان کی جاتی ہے، ان سے پوچھنا تو بہت مشکل تھا ہمارے لیے، ہم اس وقت نوجوان تھے، مگر ان سے یہ جرت نہیں ہو سکی کہ ان سے پوچھ سکیں۔ بہرحال جو عام طور پہ ان کی بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے شادی کیوں نہیں کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک میم شین ہوا کرتے تھے، وقت میں لکھتے تھے، اور کوئی 2-3 اور دوست تھے شاید مولانا کے، تو انہوں نے قیام پاکستان کے بعد یہ قسم کہی تھی کہ جب تک پاکستان میں نظام اسلام راج نہیں ہوگا تو ہم شادی نہیں کریں گے۔ بہرحال انہوں نے تو کر لی، مولانا نے نہیں کی، تو یہ ایک یعنی کہ یہ حقیقت ہے؟ ہاں، یہ شنید ہے، حقیقت کا صحیح علم نہیں ہے۔ اچھا، آپ کا کیا رشتہ تھا علامہ صاحب کے ساتھ، عبدالستار صاحب کے ساتھ؟ ہمارا کوئی خاص رشتہ نہیں تھا، بغیر صرف دینی رشتہ تھا اور مسلکی۔ تو وہ چونکہ عیسی خیل میں جب پڑھتے تھے تو ہمارے ایک رشتہ دار تھے ظریف خان، تو وہ بھی عیسی خیل میں پڑھتے تھے۔ وہ مولانا صاحب کو میں نے پہلی دفعہ 74-5 یا 6 کوئی یہی دور تھا، میں پرائمری میں تھا اس وقت، تو یہ ان کے گھر آئے تھے، میں نے پہلی دفعہ ان کے پاس مولانا کو دیکھا بھی تھا اور ملا بھی تھا میں وہیں پہ ان کو، تو مولانا وہاں پہ اکثر ان کے پاس آتے تھے اور یہ بھی وہاں پہ جاتے تھے، تو یہ ان کا ہمارے گاؤں میں آنا جانا اس طرح رہتا تھا، تو یہ بات ہے۔ اچھا علامہ صاحب، قبلہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لاہور سے یہاں پر آ گئے تو کتنا عرصہ اس گھر میں رہے یہاں پر؟ ہاں، مولانا صاحب لاہور میں ساری زندگی تو مولانا کی لاہور میں گزری، اور تحریکوں میں حصہ لیا قیام پاکستان سے لے کر، اور بعد میں تقریباً 88 کے جو انتخابات ہوئے تھے نا، تو اس میں پھر مولانا صاحب یہاں میاں والی میں اکثر آیا کرتے تھے،
وہ یہ اس سیٹ سے جہاں جس حلقے میں مولانا کا یہ گھر ہے تو اس وقت کوئی اور اس حلقے کا نمبر تھا، بہرحال تو یہاں پہ 88 میں آئے اور 88 میں یہاں سے الیکشن جیت کے MNA بنے اور پھر اس بے نظیر کی حکومت قائم ہو گئی، مولانا اپوزیشن میں چلے گئے اور پھر 90 میں دوبارہ الیکشن ہوئے، اس کے نتیجے میں مولانا جو ہے نا پھر جیت گئے اس حلقے سے اور نواز شریف کو حکومت ملی، تو مولانا اس میں جو ہے نا وزارت مذہبی امور میں بھی رہے اور بلدیات میں بھی رہے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھا وزیر مذہبی امور بلدیات کی سیٹ پہ بھی عبدالستار صاحب رہے، جو کہ ہمیں آج پتہ چلا۔ اچھا عبدالستار خان صاحب جو تھے سیاست کے ساتھ ساتھ مذہب کے ساتھ بھی ان کی کافی دلجوئی تھی اور مختلف مذہبی تنظیمات کے ساتھ بھی وہ رہے، تو قبلہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال کب ہوا اور کون سی تاریخ کو ہوا؟ ہاں، یہ مولانا کا وصال جو ہے نا وہ ہوا تھا 1 مئی 2001 میں 7 صفر کو ہوا تھا، تو یہ گئے تھے تاجدار بریلی کانفرنس تھی آزاد کشمیر میں، تو اس میں شریک ہوئے تھے، میں ان کے ساتھ تھا، تو ان کو وہاں پہ کوئی تکلیف ہوئی، وہ بہت بڑی کانفرنس تھی، تو وہاں سے جب ہم واپس آ رہے تھے تو مولانا کو ہم نے کہا کہ آپ کا چیک اپ اسلام آباد سے کرواتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ ہم واپس جائیں گے اور واپس جا کر جو ہے نا پھر میں لاہور جاؤں گا، کیونکہ وہاں پہ ہم نے تنظیم سازی کرنی ہے اپنی جماعت کی، اس سے پہلے چونکہ 2 دھڑے بن چکے تھے جمعیت کے، ایک شاہ احمد نورانی صاحب کا اور ایک مولانا نیازی صاحب کا، تو یہ دونوں دھڑوں کو اب ملانا تھا، اکٹھا کرنا تھا، تو اس سلسلے میں اب وہ جانا چاہتے تھے لاہور، تو واپس جب ہم آئے تو ان کو دوسرے دن جو ہے نا ہم چیک اپ کے لیے اسپتال لے گئے، تو جو ہی اسپتال پہنچے تو ان کو پھر وہی تکلیف شروع ہوئی، ان کے جسم پر کپ کی طاری ہو گئی، تو یہاں پہ میاں والی کی جو اسپتال ہے تو وہاں پہ جو ہے نا پھر ان کا بس ایک رات وہ وہاں پہ انہوں نے گزاری، صبح نماز بھی پڑھی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ وظیفہ کرتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے وہ لیٹ گئے، تو جو ہی وہ لیٹے ہیں تو اسی لیٹنے کے دوران ہم نے سمجھا شاید وظیفہ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اسی دوران ان کی جو ہے نا روح وہ پرواز کر گئی۔ اچھا جب قبلہ نیازی صاحب کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر کتنے سال تھی؟ ہاں لگ بھگ 85 برس ان کے عمر تھی۔ اور کتنا عرصہ وہ پاکستان کی مختلف مذہبی اور سیاسی تحریکوں کے ساتھ رہے؟ وہ سن 36 سے سیاست میں آئے اور ان کی تاریخ پیدائش سن 15 کی ہے، یعنی کہ زندگی کے کم سے کم ہم اگر کہہ دیں کہ 40 سے 50 سال وہ اس چیز میں رہے ہیں۔ ہاں وہ زندگی کے تقریباً نہیں وہ زیادہ عرصہ رہے ہیں، کیونکہ 36 کے بعد جو ہے نا وہ 85 تک تو وہ رہے ہیں۔ اچھا زندگی کے اتنے سال گزارنے کے بعد، پورا پاکستان پوری دنیا دیکھنے کے بعد، بالآخر وہ اپنے ہی دیس میں آ کر یہاں پر انہوں نے اپنی جان جو ہے جان آفرین کے حوالے کر دی۔ اچھا تو اب ان کا جو یہاں پہ مزار شریف ہے، ہم نے ابھی مزار پہ بھی گئے ہیں، وہاں پہ ہم نے فاتحہ بھی کی ہے، ویڈیو بھی بنائی ہے، تو یہاں پہ ان کا کوئی سالانہ تہوار یا کوئی عرس مبارک ہوتا ہے تو ہمیں وہ بھی بتا دیں۔ جی ان کا عرس ہوتا ہے، سالانہ عرس ہوتا ہے، تو اس میں ہم کافی لوگ آتے ہیں، ہم تو اشتہار دے دیتے ہیں، لوگ خود بخود ہی آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ مولانا صاحب چونکہ تحریک پاکستان میں رہے اور سب سے جو ان کا تحریک پاکستان کے بعد جو بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کے مسئلے پر آواز اٹھائی، اور پھر بالآخر 1953 میں جب وہ MLA تھے میاں والی سے، یہ مولانا صاحب 46 میں MLA بنے اور 50 تک رہے، پھر 50 کے بعد 51 کی اسمبلی بنی، اس میں بھی آپ MLA میاں والی سے منتخب ہوئے، اور اسی دوران پھر 53 میں آپ تحریک خلافت ختم نبوت چلی، اس میں آپ کو سزائے موت ہوئی، آپ 6 دن اور 7 راتیں پھانسی کوٹھی میں رہے، آپ نے دستخط کر دیے تھے کہ مجھے لٹکا دیا جائے، اور یہ کہا کہ اگر میرے پاس ایسی لاکھوں جانیں ہوں تو وہ بھی میں قربان کرنے کو تیار ہوں ناموس رسالت پہ۔
क्या बात है जी। MNA भी रहे, तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में बहुत बड़ा किरदार भी अदा किया, मसलक अहले सुन्नत के लिए बेशबहा कुर्बानियाँ भी दी। जब बात आई मसलक को इकट्ठा करने की तो उस वक़्त इकट्ठा करने की कोशिश भी की, और सबसे बड़ी बात कि ख़त्म नबूवत के पहरेदार भी रहे, और गाज़ी मिल्लत इस्लामिया गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की अदा करने के लिए भी अपने सर धन की बाजी लगा दी कि जान जाती है तो जाए, लेकिन ख़त्म नबूवत के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। तो अताउल्लाह भाई, हमारे पाकिस्तानियों के लिए, पूरी दुनिया से लोग हमें सुन रहे होंगे, कोई पैगाम, कोई मैसेज अगर आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो हमें खुशी होगी। हाँ, पैगाम ये है कि इत्तिहाद जो है ना, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन, ये इन वक्त की इंतहाई ज़रूरी है हमारे लिए। तो तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन कायम करें अपने अंदर, और ये जो फ़िरका परस्ती, अना परस्ती और ये जो चीज़ें हैं, इनको छोड़कर मिल्लत वाहिदा की तरफ आएँ, और पाकिस्तान में बिलख़सूस जो तफ़रक़ाबाज़ी और इस किस्म के वो जो है ना, इनको ख़त्म करके कोशिश की जाए कि एक इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत कायम की जाए। पहले जो सिस्टम चल रहा है तो ये मतलब लूला लंगड़ा सिस्टम चल रहा है, इसमें कोई हमने ना तरक्की कर सके, मुल्क हमारा तरक्की नहीं कर सका अभी तक, और हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे और इसको जो है ना दुनिया में पजीराई हो। बहुत मेहरबानी अताउल्लाह भाई, आपने हमें टाइम दिया। हमारे साथ थे मुजाहिद मिल्लत ट्रस्ट के इस वक्त के ऑनर बानी, जो हमें तारीख़ के झरोकों से वो बात बता रहे थे जो हमारी आज की नौजवान नस्ल को नहीं पता, कि एक शख्सियत जिसने मीना वाली जैसे पसमानदा इलाके में आंख खोली और अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद खूबसूरत शहर मरकज़ुल औलिया और लाहौर के दिल, पंजाब का दिल लाहौर, वहाँ पर गए और अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद फिर वहीं से पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात जिसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना शाह नूरानी लीड कर रहे थे, उनके साथ तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में पहली सफ़ में उनके साथ खड़े हो गए। और उसके बाद फिर जब बात चली ख़त्म नबूवत की तो उस वक़्त भी पहली सफ़ों में रहे, जब बात चली इत्तिहाद उम्मत की तो उस वक़्त भी पहली सफ़ों में रहे, और बल आखिर वो चमकता दमकता सितारा अपनी जवानी को बढ़ापे की तरफ बढ़ाता हुआ अपने आबाई वतन मियाँ वाली में आए, और यहाँ पर भी आकर उन्होंने आराम नहीं किया, बल्कि अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मसलक के लिए, अपने दीन के लिए, हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मज़हब के लिए आखिरी लम्हात तक सरधड़ की बाजी लगाकर लड़ते रहे, और बल आखिर मौत बरहक है। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया और वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। मेरी मुराद हज़रत अलामा मौलाना इश्क मोहब्बत अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी साहब से थी। मेरी दुआ है कि मालिक लम यज़िल उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए, और हम जो उनके मानने वाले हैं हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और हमारे अताउल्लाह भाई ने जो बात की कि आज वक्त इत्तिहाद उम्मत का है, आज ज़रूरत इत्तिहाद उम्मत की है, और हमारे असलाफ़ ने भी हमें इत्तिहाद उम्मत का दरस दिया है, तो आएँ अपने दिलों से अना बुग़ज़ इख्तलाफ़ात की आग को ख़त्म करें, एक मुमलकत के पहरेदार होकर, एक मज़हब के पहरेदार होकर अपने असलाफ़ की यादों को ताज़ा करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इन कायदीन को जो आजकल मौजूद हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग इन दुनिया से जा चुके हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे पीछे ये जो किताबों का अंबार आप देख रहे हैं, ये वो किताबें हैं जो मुजाहिद तहरीक ख़त्म नबूवत, मुजाहिद तहरीक आज़ादी पाकिस्तान, मुजाहिद उम्मत हज़रत अलामा मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो नायाब किताबें हैं जो एक रूम हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी और भी किताबें हैं जो दूसरे रूमों में पड़ी हुई हैं, और ये किताबें इस बात की गवाही दे रही हैं कि जिन लोगों ने काम किया है, भला वो ख़ुद तो दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा याद रहती हैं। अस्सलामु अलैकुम।